من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، سب سے پہلے جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہے وہ آگے آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بات کرنے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو ایک اعلان فرماتے احضروا المنبر، اے میرے صحابہ منبر کے پاس آ جاؤ. پھر صحابہ کی طرف سے ہے فحضرنا المنبر، پھر اللہ کے نبی کی ہم بات سننے کے لیے اپنی جگہوں کو چھوڑ کر آگے آ جائے. ایک سنت ادا ہو جاوے، جو لوگ پیچھے ہیں وہ جم کر مل کر بیٹھ جاوے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کے درمیان میں تو واقعی کچھ نہیں ہوں. ہم سب کو اسی کا احساس ہونا چاہیے. ہمارے درمیان ہمارے شہر کے معزز عالم دین، محسن قوم حضرت مولانا اسماعیل صاحب سارودی دامت برکاتہم العالیہ جیسی بڑی شخصیت تشریف فرما ہے. ہمارے محب مخلص حضرت مولانا قاری الیاس صاحب فلاحی مدظلہ، ہمارے جامعہ آنند کے اساتذہ کرام اور شہر کے معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی کے اندر مجھ جیسے چھوٹے آدمی کی کوئی بات کرنا مناسب تو نہیں تھا، لیکن بزرگوں کا اشارہ ہوا، اجازت ہوئی، تو جو کچھ ذہن میں اللہ تعالیٰ بات ڈالیں گے اللہ کی توفیق و ہمت سے کہوں گا. ان علماء سے اپنی اصلاح کا طالب رہوں گا. اگر کہنے کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اس کو معاف فرمائے، یہ علماء رہنمائی فرمائے تاکہ آئندہ میں صحیح بات کر سکوں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اور آج کی اس رات کی فضیلت کے احترام میں حاضر ہوئے. نہیں تو شاید ہمارے سامنے ان طلبہ کے علاوہ دو چار لوگ ہی حاضر ہوتے. آج رات کے اندر ایک جاگنے کا ایک ماحول ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جاگنا ہی ہے تو مسجد میں جمع ہو جائے. اور لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو ہمارے علماء کی فکر ہوتی ہے کہ کچھ اس رات کے تعلق سے آپ کے سامنے بات بھی آ جائے. ایسا نہ ہو کہ اسی بات کے اندر پوری رات گزر جاوے، جو اصل کام اس رات کو وصول کرنے کا ہے، عبادتوں کا ہے، قرآن کی تلاوتوں کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، وہی نہ کرے گا. اس لیے فکر کی جا رہی ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر آپ کے سامنے اس رات کے فضائل مسائل آپ کے سامنے آ جائیں. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مفہوم اور ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. جو بچے تھوڑے بات کر رہے ہیں تو میں درخواست کروں گا کوئی ہمارے ساتھی ان کو سنبھالتے رہے. جہاں سے آواز آ رہی مولانا تھوڑا دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ بابرکت رات شب قدر کی رات ہے. اور شب قدر کیوں؟ دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک اللہ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مبارک رات سے مراد شب قدر ہے. اور شب قدر کب آتی ہے؟
رمضان المبارک کے اندر آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ تو اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے، لیکن وہیں پر ایک مفسرین کی ایک بڑی جماعت ہے جو یہ فرماتی ہے کہ نہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے قرآن کو جو نازل فرمایا ہے وہ بابرکت رات، اور اس بابرکت رات سے مراد شب بارات. کون سی ہے؟ علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. وہ بابرکت رات جو قرآن ہمارے آپ کی اور ساری دنیا کی ہدی للناس، ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس ہدایت کی تقسیم اور یہ ہدایت والا تحفہ ہمیں آپ کو ملا ہے شب بارات کی رات. لیکن پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ دوسری آیت کے اندر فرما رہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر رمضان میں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور شب قدر رمضان میں آتی ہے. تو مفسرین نے دونوں باتوں کے اندر تطبیق دی، دونوں باتوں میں جوڑ پیدا کیا ہے کہ دونوں باتیں صحیح ہے. لوح محفوظ سے جہاں ہمارے اچھے برے اعمال لکھے جاتے ہیں اور وہاں اس تختی کے اندر وہ باتیں محفوظ رہتی ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن شریف نازل ہوا شب بارات، اور شب بارات سے نبی اکرم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کا دلارا دائی حلیمہ کا کھلونا در یتیم رحمت للعالمین شان شاہ بقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال میں نازل ہوا شب قدر کے اندر، جس کا نزول شروع ہوا کہاں سے؟ شب قدر. دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب بارات کے اندر، اور آسمان دنیا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر بواسطہ حضرت جبرائیل کے شب قدر میں نازل ہوا. اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کیا کافی ہے کہ اللہ نے ساری دنیا کی رشد و ہدایت کو جو تقسیم شروع کیا ہے اس کی ابتدا شب بارات سے. کہاں سے ہوئی؟ شروع سے لوگوں کا تعامل رہا ہے. آپ نے اپنے باپ داداؤں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ شب قدر والی رات کے اندر اہتمام سے آتے ہیں. اس رات کو بڑی رات بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بڑی رات. یہ بڑی رات اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آج کی جو رات ہے کل کی رات کے مقابلہ میں منٹ اور سیکنڈ کے اعتبار سے بڑی ہوگی، ایسی بات تو ہے نہیں. بڑی کے مطلب یہ ہے بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے. اس رات میں جو آدمی اللہ سے مانگ لے گا، اللہ کو منوا لے گا، اللہ اس کی مان جائے گا، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا. اس لیے اس کو بولتے ہیں لیلۃ البرات عربی میں، اور اردو کے اندر بولتے ہیں اس کو شب بارات. شب یہ لفظ جو ہے فارسی کا ہے، اور براتن کا لفظ جو یہ عربی کا ہے. کس کا؟ تو شب بارات کے معنی ہے یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو اللہ سے اپنے گناہوں سے بری ہونا چاہتے ہیں، جو جہنم سے بری ہونا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور مرنے کے بعد ایک جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے اندر اللہ ہم کو آپ کو عافیت اور سکون کے ساتھ رکھ کے جہنم سے ہم کو بری کر دے. یہ رات اس کام کے لیے ہے. لیکن شاید ہمارے یہاں لوگ عربی کو مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. انہوں نے شب بارات، اگر آپ بہت سے لوگوں کو کہیں گے جو مدرسوں میں نہیں پڑھیں کہ بھائی شب بارات آپ لکھیے، تو وہ لکھیں گے شب بارات. کیا لکھیں گے؟ بارات. اب اسی سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شب بارات کا مطلب یہ ہے کہ آج رات میں تمام راتوں کی بارات آ گئی، اور ہر ایک کے گھر میں بارات آتی کہ نہیں آتی؟ ارے آتی ہی نہیں. بارات آتی ہے نا. بارات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی چراغا کرتا ہے، لائٹنگ کرتا ہے، ادھر ادھر کی جھنڈیاں لگاتا ہے. تو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس رات کا نام شب بارات ہے، تمام راتوں کی آج رات میں بارات آ گئی. جب بارات آئی ہے تو بارات جیسی سجاوٹ کرتے ہیں.
حالانکہ مانا کہاں کا تھا، کہاں سے کہاں لے گئے. اللہ ہمارے آپ کی عبادت. اس رات میں کرنے کے کام کیا ہے؟ یہ لفظ ہمارے سب ساتھیوں کو علماء کرام تو واقعی واقف ہے، ہم سے زیادہ واقف ہے. یہ شب بارات نہیں ہے، یہ براءت ہے. براءت. آج کی رات میں اللہ سے مانگنے والا آدمی گناہوں سے بری ہو جائے گا، گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. اس رات میں کرنا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے خود فضائل بیان فرمائے کہ جب یہ شب بارات کی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی ہر وقت ہر آنکھ میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ ہمارے شہر سے زیادہ قریب ہے، لیکن کبھی کبھی بعض مخصوص راتوں کے اندر اللہ کی توجہات، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحم و کرم کا تعلق بندوں سے بڑھ جاتا ہے. جب یہ مقدس رات شب بارات کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ عرش و کرسی پر جلوہ گر ہے. وہاں سے پیارے آپ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں، اس اعتبار سے جو اللہ کی شان ہے. اور اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں. آج رات کے اندر ابھی اعلان ہو رہا ہوگا، جس کو انسان جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں. ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا؟ گناہوں کا ملوث آدمی جو چاہتا ہو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، میں اللہ ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں. تم ہاتھ اٹھاؤ، کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں. وہ ہے روزی سے پریشان آدمی، ہر آدمی روزی سے پریشان ہے. ہر ایک کے مسائل یہ ہے، تمام مسئلے سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی روزگار نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو دولت دی ہے، ہم آپ کوشش کریں ہم اسی پر خوش رہیں. دنیا کے معاملے میں ہم آپ اپنے سے نیچے کو لوگوں کو دیکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دیا ہے اس کی شکر گزاری بجا لاوے. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ ایک لقمہ بھی کھاؤ اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن صحابہ کرام نے ہمیں یہ دین تک پہنچایا ہے، ان میں سے بہت سو کو 2 وقت کی روٹیاں بھی نصیب نہیں ہوئی. آج اللہ کے نبی کا وہ لایا ہوا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لوگوں کو کھا رہے ہیں. تو کوشش کرے سب سے پہلے شکر گزاری کی. کس کی؟ شکر گزاری. اگر واقعی پریشانی ہے، آدمی ہر کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہے، کوششیں کرتا ہے، ہر آدمی نقصان میں ہے، آج کی رات میں اللہ کے سامنے دعا مانگی، یا اللہ ہم نے ہر اعتبار سے ذہن لگایا، یہ لگایا، نہ معلوم ہمارے ساتھ کون سی رکاوٹیں ہیں، یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، اور میری اور میرے خاندان والے تمام امت کے مسلمانوں کے بے روزگاروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ آج کی رات میں دعا کو قبول فرمائے. دعا کریں گے انشاءاللہ. لیکن اب یقینی بات ہے ایسی مقدس راتوں کے اندر روایتوں میں آیا ہے، ان روایتوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کوشش کر رہا ہوں کہ کم وقت کے اندر اس رات کی موضوع کی مناسبت سے ہمارے سب کے سامنے بات آ جائے. جو باتیں میں اپنے ذہن زبان سے نکالوں، اللہ اس کا مجھے سب سے پہلے یقین اور استحضار اور اس پر عمل کی اللہ مجھے توفیق دے. آدمی دل میں کینہ رکھے ہوا ہے، کیا آقا کی حدیث ہے، دل میں کینہ رکھے ہوا ہے، بغض رکھے ہوا ہے، حسد رکھے ہوا ہے، ماں باپ کی دل میں نافرمانی رکھے ہوا ہے، شراب کا ارادہ پیتا ہے، چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، شب بارات ہے اور دنوں میں کچھ پتا نہیں، آج پہلی سب پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں کو راضی کر کے نہیں آئے، اللہ دعا قبول نہیں کرے. آپ سب آج کا جتنا طبقہ ہے سب ان باتوں کو سنتا ہے. پہلے تو بہت مشکل تھا. خیر اچھی بات ہے، جو بات بالکل سامنے ہوتی ہے ہم مجلسوں میں سنتے ہیں، اس کا اثر ایک کچھ اور ہی ہوتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ کو جتنے بڑے اچھے علماء کا بیان سننا ہے، آپ یوٹیوب پر ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے ہو، گھر میں بیان شروع کر دو، آقا کی نعتیں شروع کر دو، مدینہ کا تذکرہ شروع کر دو. کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی باتیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ کم سے کم دھڑو گے، لیکن جو موبائل ہمارے پاس آپ کے پاس آ گیا ہے وہ آپ جانے والا نہیں ہے، اس کو صحیح رخ دے دے نا. گانا سننے کے بجائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو سنیں، صحابہ اور صحابیات کی دین کے لیے قربانیوں کو سنیں، علماء کرام کے بیانات کو سنیں. یہ سب ہو سکتا ہے کیوں؟
میرے بھائیوں آج کی رات ابھی شروع ہوئی ہے، جن کے ماں باپ یہاں ہیں آج مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے ماں سے جا کے مانگے. ماں رو رہی ہے تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں. تمہارا جنت کا و ناروں کا، وہی ماں باپ تمہارے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں. پہلے جاؤ ماں کو کہو ماں آج یہ بڑی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے نا، بڑی قدر و منزلت والی رات ہے. آج کی رات تقریر لکھنے کی رات ہے. ایک تقریر دو طرح کی ہوتی ہے. علماء کرام ان باتوں سے واقف ہیں، علماء کی موجودگی میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں. خیر پہلے آدمی ماں باپ کو منا لے، کس کو منا لے، اس کے بعد اللہ کو منانے کے لیے آتے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد وغضب الرب فی غضب الوالد. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے. باپ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں. مطلب ایک آدمی ہمارے معاشرے کے اندر نیک سمجھا جاتا ہے. دین اور شریعت تو وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو لا کر دیے ہیں. نئے کے دینداری کا معیار وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان پیش کیا ہے. نئے کہ ہم جس کو دیندار سمجھتے. ایک آدمی سے ماں ناخوش ہے، باپ ناراض ہے، نماز کا پابند ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، پڑھائی کا تو پابند رہنا ہی چاہیے، چہرے پہ داڑھی ہے لوگ اس کو دیندار سمجھتے ہیں. اب ماں بیچاری ناراض ہے، اس کا کوئی یہ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے نہیں وہ آدمی بزرگ نہیں ہو سکتا جس کے ماں باپ ناراض ہوں. کیا ہے وہ دنیا کا سب سے خراب آدمی ہے جو اللہ نے جن ماں باپ کو ہمارے درمیان ہمارے وجود کا ذریعہ بنایا. دنیا کی ترقی بھی انہی میں ہے، آخرت کی ترقی بھی. ایسے بہت سارے گنہگار ہیں. ایک آدمی شراب پیتا ہے، مدمن الخمر، آج کی رات میں آیا یہ توبہ کر لے یا اللہ اب تک جو ہوا معاف کرنا، چاہے مجھے شراب کی لت پڑ گئی ہے لیکن آج میں آپ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ وہ زندگی رہے گی میں شراب نہیں پیوں گا. امید ہے کہ اللہ اس کے لیے دعا قبول کر لے. آج کی رات کے اندر اللہ اس کے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ وہ آدمی شراب سے دور ہو جائے. آخرت کا تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے. دنیا کے اندر بھی آپ معاشرے کے اندر جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ اگر شراب پیتے ہیں تو غائبانہ آپ کا تذکرہ اچھا نہیں ہوتا، آپ کے بچوں کی عزت اور معاشرے کے اندر آپ کا کوئی مقام مرتبہ نہیں رہتا. اللہ کے ہاں تو عذاب اپنی جگہ پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں شراب پیتا ہے آخرت میں شراب نہیں پیے گا، حالانکہ وہاں جنت میں تو جنت کی شراب ملے گی، یعنی آخرت میں شراب نہیں پیے گا یعنی وہ جنت میں جائے گا. آج کی رات میں کوئی آدمی دارولیا ہو، دارولیا نام رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ اچھا نام ہے؟ غلط نام ہے نا. دنیا کی بھی بے عزتی، آخرت کی بے عزتی تو ہے ہی. آج کی رات میں اگر ہمارے مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ نیت کر لے کہ نہیں اب تک جو ہوا اللہ معاف کرے، اب آئندہ انشاءاللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں. حسد دل کے اندر، حسد جی نا، حسد کسے کا ہے؟ حسد کسے کا ہے؟ بارہ حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد ہے کیا تو خبر نہیں. بھائی حسد نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی غیبتہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غیبتہ ہوتا ہے، وہ تو مطلوب ہے. اللہ نے آپ کو ایک دولت دی ہے، میں یہ کہوں یا اللہ بہت اچھا ہے، اللہ نے ہمارے اس بھائی کو مکان دیا ہے، یا اللہ اس کو اللہ مزید فضیل، یا اللہ مجھے بھی دے دے. یہ تو محمود ہے، اس کی تو اللہ کے نبی نے مانگنے کے لیے کہا ہے. یہ غیبتہ ہے جو علماء میں ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ غیبتہ. غیبتہ کہتے ہیں ہمارے بھائی کو اللہ نے دنیا کا جو مال و دولت دیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور ان کو دے دے اور مجھے بھی دے دے. حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمت غیر. تمنی زوال نعمت غیر کہ اللہ نے ہمارے علاوہ جس کو کوئی مال دیا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کیا عزت دی ہے، شہرت دیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کے پیچھے اس کی اتنی محنت ہے. آپ دو آدمی کسی کو سلام کر رہے ہیں، دو چار آدمی کسی کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو اس نے اپنا اتنا اسٹیٹس بنایا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا اتنا ویوہار ہے، اس کے اندرونی کچھ انعامات اور بخششیں ہیں جس کی بنا پر لوگ
ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. آج کے زمانہ میں کون ہے جو کسی کو سلام کرے, کسی کے لیے وقت خالی کرے؟ دنیا میں ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کسی کی ظاہری حیثیت کو کہ فلاں مولانا ہے, فلاں صاحب ہیں, ان کو لوگ سلام کر رہے ہیں, ان کے پیچھے اندرونی حالات ہوتے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد سامنے آتے ہیں. جب کسے کہتے ہیں تمنی زوال نعمت غیر, کسی کو اللہ نے کوئی جو نعمت دی ہے حق دین میں اس کی تمنا کرے یا اللہ اس کا یہ ختم ہو جائے, چاہے مجھے ملے یا نہ ملے, یہ غلط چیز ہے. اور ہم یہ کہتے کہ نہیں, اللہ نے ہمارے بھائی کو یہ دیا ہے, ہمارا یہ بھائی بھی ماں کے پیٹ سے ننگا ہی پیدا ہوا تھا, دنیا میں کون پیسے لے کر آتا ہے, اس نے عقل اور تجربہ کیا, حلال طریقے سے فکرے کی, اللہ نے اس کو نوازا, تو ہم کو اللہ کو نہیں نوازے گا, ہم بھی کوشش کریں گے. تو یہ شریعت میں محمود ہے, یہ قابل تعریف ہے, یہ حسد نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حسد نہیں ہے. دونوں چیزوں میں علماء کے درمیان میں بہت سی باتیں بولنا نہیں چاہتا, نہ میرا مقصد کوئی علمی صلاحیت کا یہ کرنا ہے, لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بھائی حسد کرنے والے کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے نہیں ہے, تو ان باتوں کو کہنا پڑے گا. کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو میں بتانا چاہوں, اللہ مجھے بھی معاف کرے. کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ مجھے بات سمجھ میں آ جائے. ہم یہ سوچتے ہیں یہ آدمی بے نمازی ہے, کوئی آدمی بے نمازی ہے جس کے لیے بات نہیں کرنے کا, یہ دارو پیا ہے, یہ دارو پیتا ہے, شراب پیتا, اپنے بچے خراب ہو جائے گا. یہ ظاہری گناہ ہے. دارو تو آدمی چھوڑ سکتا ہے, بال بچے بڑے ہو جاتے ہیں, اللہ کے راستے میں وقت لگا لیتے ہیں, حافظ عالم بن جاتے ہیں, کسی مولانا کا بیان سن لیتے ہیں, تو باپ کو مجبور کر دیا, باپ یہ کام نہیں کر سکتا, باپ چھوڑ دیتا ہے. لیکن حسد دکھتا نہیں ہے. بیٹے کو خبر بھی نہیں پڑتا کہ باپ حسد میں ہے, بھائی کو خبر نہیں پڑتا کہ ہمارے چھوٹا بھائی کے اندر حسد کی بیماری ہے. اور یہ جو بیماری ہے یہ ظاہری بیماری سے خطرناک ہے. باطنی بیماری, ظاہری بیماری کی تو اصلاح ہو سکتی ہے. کس کے دل میں حسد ہے, میرے دل میں ہے کہ آپ کے دلوں کو پتہ ہی نہیں. اللہ کے نبی بڑا اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ سمجھو کہ اتنی ساری چیزیں ہیں یہاں پر رکھی ہوئی, اور آگ لگا دو گے تو کیا ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. تو آپ نے ہم آپ جتنی چاہے نماز پڑھے اور روزہ رکھے, اللہ کے نبی نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. حسد ایسا برا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا پاپ ہے کہ دنیا کے اندر تم سمجھو جس طریقے سے آگ کی چنگاری پوری لکڑیوں کو جلا دیتی ہے, ویسا ہی ہمارے آپ کے دل کے اندر کسی کے تعلق سے حسد ہے تو ہمارے جو ظاہری اعمال ہے, نماز, روزہ, زکات, حج, ایسی مقدس راتوں کے اندر جاگنا, سب جل کے خاک ہو گیا. اللہ کے یہاں جائے گا کچھ نہیں ملے گا. اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن حسد اور غیبت کو دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا. اللہ کتنا معاف کرتے ہیں, کہنا چاہتا ہوں آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کتنے گنہگاروں کو معاف کرے گی. کتنا بڑا مجمع ہے, ایسا مجمع نہ معلوم کتنی مسجدوں میں آئے گا, اللہ کتنے کو معاف کریں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے اس رات کے تعلق سے کہا کہ اس زمانہ کے اعتبار سے بات سمجھانے کے لیے قبیلہ تھا, قبیلہ بنو کلب. جیسے آج کے زمانہ میں بکریوں کے پالنے والے کے بارے میں کہنا پڑے گا, بھائی آج کے زمانے میں بھی کوئی برادری ہوگی نا بھائی جو بکریاں ابھی تک پالتے ہیں, واگری لوگ, بھڑوان لوگ. بھائی بھڑوان کیا کرتے ہیں, بکریاں پالتے ہیں, بڑے جانور پالتے ہیں. تو ایسی مثال دینی ہوگی تو بھڑواری کی دینی پڑے گی نا. آپ یہ کہو گے مولوی صاحب یہاں بھڑوار کی بات کر رہے تھے, بھائی بھڑوار کی بات کیا کر رہے ہیں, کس بات پر بھڑوار کی بات کے اردو. اللہ کے نبی نے بات سمجھانے کے لیے یہ فرمایا حضرت عائشہ اور ان سے مخاطب ہو کر تمام صحابہ سے کہ آج کی رات میں جو عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے نا, قبیلہ بنو کلب, جو بکری پالنے کے اندر بڑے مشہور ہیں, ان کی بکریوں کے پشت پر جو بال ہیں اس کے برابر لوگوں کی آج اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے. اوہ, تو کیا مطلب وہ اس کی, میرا آپ اس کو سمجھیے, ہم بھی سمجھیں. ایک قبیلہ بنو کلب کی بکریاں جو کم سے کم 10,000 رہی ہوگی, ایک بکری کا بال ہم سب پورے مسجد والے مل کے نہیں گن سکتے. کیا کر سکتے, پورے مسجد کے لوگ ابھی جمع ہو جاوے کہ اپنے اندازہ لگاوے کہ بھائی ایک بکری میں کتنا بال ہوگا, اس کے بعد 1,00,000 بکری کا اپنے حساب مار دیں گے. پورے مسجد کے لوگ جمع ہونے کے بعد کہ بھائی یہ کام اپنے بس کا نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں کہ آج کی رات کے اندر اللہ تعالیٰ انگنت
جس کو ہم گن نہیں سکتے. جس طریقے سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کو ہم گن نہیں سکتے، اسی طریقے سے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ انگنت یعنی اتنے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. اتنے لوگوں کی معافی ہو جاتی ہے. قرآن آگے تشریف لے آگے لے گا. اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو آج کی رات میں اللہ معاف کر دیتے کہ ہم آپ اس کو گن سکتے نہیں. یہ تمنا میں بھی لے لوں اللہ کے سامنے، یا اللہ ایک بات کہنے کی ہے، یا اللہ اب انگنت لوگوں کو آج کی رات میں معاف کرتے ہیں، اس میں کون ہے نہیں ہم کو پتا نہیں، یا اللہ اس میں میرا نام کم سے کم آ جائے، میرے بھائی کا نام آ جائے، میرے ابا کا نام آ جائے، میرے ملنے جلنے والوں کا نام آ جائے. یا اللہ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہوگی. ایسی دعا مانگو. کیا دعا مانگے؟ یا اللہ آج کی رات میں آپ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے پشت پر جو بال ہے اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اور ان بالوں کو ہم گن نہیں سکتے. یعنی اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس رات میں انگنت لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. کتنے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا. یا اللہ میرا شمار کم سے کم اس سال اس میں کر دے. اگر گزشتہ سال کا ہوا ہو تو نہ معلوم آئندہ کی شب بارات آپ کو مل جائے. اس طریقے سے اللہ کو بہانہ بنا کے مانگو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وحی الہی کا شروع کا دور تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے درمیان انصاف سے کام لیتے تھے. آدمی کئی بیویاں کر سکتا ہے، لیکن ہمارے آپ کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم بیویوں کے درمیان انصاف کر سکیں. خیر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کا وہ دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آنے کا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے. عائشہ پریشان ہو گئی. دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ہاں تشریف لے گئی. ہو سکتا ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں تشریف فرما ہو. ایک بات بتاتا چلوں میں آپ کو، عوام کا مجمع ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں، ان کو تو سب مسئلے ہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں آئے. ہم سب آپس میں مل جل کے کوئی ایسی بات لے کر جاوے کہ ذہن میں رہے کہ نہیں یار کوئی ایسی بات ہوئی تھی، کام کی تھی. آنا چاہیے تھا ایسے علماء کے مجموع کے اندر. ذہن میں بات آتی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھی؟ 11 بیویاں. بہت سارے لوگ یوٹیوب کے زمانے میں ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں، نہ معلوم کس کے ذہن کے اندر کون سی بات ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کیوں کی؟ یہ اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں. 11 بیویاں کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 100 بیویاں کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے جو شاید ہر عاشق نبی کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے. نہ معلوم کون آدمی ارتداد ذہنی میں ہے، کون ہماری مسجدوں میں آتا ہے اور کون اپنے آقا محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی شک میں. ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے جو ہم نے ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا کے اندر یا دنیا آخرت تمام جگہوں میں سب سے عرش و کرسی سے بھی بہتر جگہ وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں مدینہ شریف کے اندر زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس کیا ہوا ہے. وہ ٹکڑا ہمارے نزدیک دنیا کا سب سے محبوب، عرش و کرسی سے بھی وہ ٹکڑے کے زیادہ ہمارے نزدیک کی وجہ ہے. کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں کیوں کی؟ سمجھنے کی بات ہے، جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد مرد ہو یا عورت اس پر نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو سمجھ میں بات آئی. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھنا فرض ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے کہ نہیں سب کو؟ حج کا مہینہ ہے، حج کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن جو بڑے حضرات ہیں، چھوٹے بچے بھی اس لیے کہنا نہیں چاہتا ہوں، عورتوں کے اوپر بعض ایام ایسے آتے ہیں کہ عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی. بعض ایام ایسے آتے ہیں وہ روزہ رکھ سکتی نہیں ہے، بعد میں روزہ کی قضا کرنی پڑے گی. یہ سب مسائل عورتوں کے تھے. مرد مسلمان ہوتے تھے، اس کے ساتھ عورتیں بھی مسلمان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. اب بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ بخشائے تھے، لیکن مستورات سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کے پیچھے سے بیعت کرتے تھے.
مستورات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے نہیں تھے، تو ان مستورات کو سنبھالے گا کون؟ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہوتی تو تمام کئی کروڑ مسلمانوں عورتوں کو مسئلے بتا پاتی؟ نہیں بتا پاتی کہ نہیں پاتی؟ وہ آ کر پوچھتی تھی. عبادت اللہ کے نبی نے اس غرض سے اللہ کے حکم سے کئی قبیلوں کے اندر شادی فرمائی. کیا کی؟ تاکہ اس قبیلے کی عورتیں ان کے پاس آوے اور اپنا جو ان کے جو مسائل ہیں، جی ایام وغیرہ کے حیض وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان سے آ کے کہیں، اور وہ آ کر اللہ کے نبی کو پوچھتی. چنانچہ کئی روایتیں ہیں، علماء کرام موجود ہیں کہ حضرت سلمہ نے یہ پوچھا کہ میرے پاس یہ عورت آئی ہے اور یہ پوچھا ہے کہ میں کس طرح کے خون کے بعد میں پاک ہوں گی یا نہیں ہوں. اس طرح کی روایتیں موجود ہے کہ نہیں. یہ ایک مجبوری تھی. اسی بنا پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صرف نکاح کو قبول کیے ہوئے تھے. آپ تشریف لے جاتے نہیں تھا، آپ کو اس کی ضرورت بھی. خیر، کہاں یہ چاہ رہا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ تشریف نہیں لے گئے تو تلاش کرتی ہوئی وہ ادھر ادھر مسجد نبوی میں گئی، اور مسجد نبوی کے سامنے میں جنت البقیع کیا ہے، وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. کیا ہے؟ اللہ ہمارے آپ کو وہاں کا اس زمین میں اگر موت بھی لکھی ہے، دفن ہی ہونا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ میں آ کے مرو، ہے نا. اس لیے ہمارے اکابر حضرت شیخ زکریا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وغیرہ کی بڑی تمنا تھی وہ جنت المعلا میں اور ایک جنت البقیع میں دفن ہوئے. خیر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئی تو دیکھا کہ آج آپ قبرستان کے اندر ہیں. آقا نے اس رات کے فضائل ان کو سمجھایا. کیا فرمایا؟ اس لیے محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی چیز کا آقا کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پیش آ جانا یہ بھی اس کی شرعی دلیل کے طور پر اس کے استحباب کے لیے کافی ہے. آج کی رات کے اندر آدمی کوشش یہ کرے کہ آج بخشنے والی رات ہے نا، مانگنے والی رات ہے، ہمارے پاس وقت ہو تو ہم جا کر قبرستان جائیں. قبرستان جانے والے کے بعد کیا کریں گے؟ اگر ہمارے گمان کے اندر وہ آدمی نیک ہے، کیا ہمارے گمان کے اندر وہ آدمی نیک ہے، سجدہ کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے. ایک آدمی وہ جو شراب پیتے پیتے انتقال ہو گیا، شراب پی رہا تھا، شراب ہی اس کو اس لیے پلائی گئی تاکہ نشہ میں اس کو مار دے. دو طرح کے آدمی قبر میں ہم کو ملیں گے قبرستان میں. ایک وہ ملیں گے کون جو بیچارے اچھی حالت کے اندر کلمہ پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہوا. آقا نے فرمایا کہ میرا لایا ہوا کلمہ پڑھتے پڑھتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا چاہے جیسے بھی آپ جنت میں جائے گا، جنت میں جانے والا. اگر ہمارے گمان کے اندر ایسے ہر مسلمان سے تو ہم اچھا ہی گمان رکھیں گے، ہمارے گمان کے اندر وہ آدمی اگر نیک ہے تو ہم جانے کے بعد قبرستان ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اپنے لیے. یا اللہ یہ آدمی آپ کا محبوب تھا، آپ کو اے اللہ اپنے محبوبوں سے محبت ہے، اس کی محبت کے اندر اس کے وسیلے سے یا اللہ ہماری دعا قبول کرنا. اگر ہمارے گمان کے اندر شراب پیتے پیتے اس کا انتقال ہوا ہے، اگر ایسا ہے تو اس کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں گے. یقینی بات ہے کسی مستحب عمل کے اوپر کوئی آدمی نہ کرتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے، فرض چھوڑنے پر تو آپ ملامت کر سکتے، لیکن کوئی آدمی قبرستان نہیں گیا تو اس کو ملامت، لیکن میرے ذہن کے مطابق شاید اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے. بہت سے لوگ قبرستان نہیں جا پاتے ہیں تو صبح میں شاید کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ قبرستان گئے تھے یا نہیں گئے تھے. اگر وقت ہوتا آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ قبرستان چلے جائے. تو ملئی رہا وہ سوم نہا رہا، ابن ماجہ کی روایت ہے. ابن ماجہ کی چاہے محدثین نے ان روایتوں پر کلام کیا ہے لیکن اس کے باوجود اکثر علماء نے تسلیم کیا ہے کہ آج کی رات کے اندر قیام کرو، نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرو اور صبح کے اندر روزہ رکھو. صبح کے اندر روزہ رکھو. اب محدثین کے درمیان ان روایتوں کو لے کر بڑا اختلاف ہے، لیکن تعامل کی بنا پر ایک روزے کا بھی استحباب ثابت ہے. اگر 3 روزہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اور بہتر ہے، ایام 20 کے روزے کے مطابق 3 روزے ہو جائیں گے. اور ایسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان 2 مہینے کا ہوتا ہے. ہمارا رمضان کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مہینہ لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ ہم تو ایک مہینے کے روزے کے اندر ہار جاتے ہیں، اور روزے کے اندر ہار اس لیے جاتے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی بچوں کو سنبھالو کہ سب سے یتیم عبادت جو ہمارے آپ کے لیے ہے وہ بیچاری روزے کی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ سب سے یتیم عبادت، بیچاری عبادت کون سی ہے؟ روزے کی ہے، جو رمضان میں ایک مرتبہ ہو گئی پھر اگلے رمضان میں ہی اس سے ملاقات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 10 روزہ رکھتے تھے۔ کتنا روزہ رکھتے تھے؟ گرمی ہو سردی ہو رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے؟ کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ میں گنا دوں آپ لوگوں کو، ہر مہینے میں 10 دن کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہر مہینے میں میرے آپ کا 10 روزہ کا معمول ہو تو رمضان کا روزہ بھاری لگے گا؟ رمضان کا روزہ بھاری لگے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ یوم الاثنین اور یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کا روزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ایام 20 کے روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ ہر مہینے میں 13، 14 اور 15، ہر مہینے میں آپ کا 10 روزہ تو کمپلیٹ ہر مہینے میں ہوتا تھا۔ سفر اور حضر کی بنا پر اللہ کے نبی روزوں کو چھوڑتے بھی، تو ہم آپ اگر ہر مہینے میں آقا کی سنت کے مطابق 10 روزہ رکھے تو رمضان کا 30 روزہ ہمارے آپ کے لیے مشکل پڑے گا۔ ہم نے تو اس کو سب سے یتیم عبادت یہی ہے۔ نماز کو پڑھنے کے لیے آدمی آتا ہے تو عشاء کی سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ کیوں پڑھ رہے بھائی؟ نماز کے لیے آئے۔ یہ بیچاری عبادت ایسی ہے، ہر عبادت کے لیے تو ہم کہتے ہیں بیچاری عبادت اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی اس کا استحضار اور یقین عطا فرمائے، میں بھی آپ کے ساتھ عمل کروں، ہم سب مل کر عمل کریں کہ ہر فرض کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ فرضوں کے ساتھ نفلیں اس لیے ہے کہ اس فرض کی کمی کوتاہی کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ دور فرما دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے روزے کے اندر ہم سے کتنی ساری ایسی باتیں ہوتی ہے نہ معلوم اللہ کے نزدیک ہمارا روزہ جو قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو ان سب روزوں کا ہم پورے سال اہتمام کریں گے۔ یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اسی طریقے سے ایام 20، 13، 14، 15 چاند کا روزہ ہے، اس کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو رمضان کے روزوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ ان کی برکتوں سے ان روزوں کے گناہات کو جو ہمارے ذاتی اس کو معاف کر دیں گے اور ہمارے روزے کو خالص کر کے اللہ قبول کریں گے۔ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ میرے مولانا طیب صاحب کی بڑی محنت ہے کہ بنجر علاقہ ہے، یہاں مکتب کا نظام انہوں نے شروع کیا، ان بچوں نے مختصر ایام کے اندر یہ پروگرام پیش کیا۔ ان میں ان بچوں کا کیا کمال ہے، ان کے پیچھے جن اساتذہ نے محنت کیا اصل ان کا کمال ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کو اور آنے والے تمام شرکاء کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس رات کے جو فضائل اور برکات اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں جن سب کا ہم سب کو یقین اور استحضار ہے، اللہ سے ہم آپ سب دعا کریں اللہ اس رات کی خیر و برکت ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے جو باتیں کام کی کہلا دی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے میں کوئی جو بات غلط ہو گئی ہو میرے کہنے کو اس کو اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو معاف فرمائے، آپ کے سننے کو معاف فرمائے، اور عمل کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک ہی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔